سر او آئی سی کہاں گئی، اقوام متحدہ کہاں گئی، اور پھر میں تیسرا یہ سوال تیسرا میرے دل میں بار بار آتا ہے خیال، اور میں نے ایک دفعہ کالم بھی اس پہ لکھا تھا کہ جو ہمارا حج ہے اس کو ہم کیسے مفید بنا سکتے ہیں؟ ایک رسم بنا دیا حج کو ہم نے۔ میرا یہ خیال ہے کہ حج کے موقع کے اوپر تمام امت مسلمہ کے حکمران جو ہیں وہ وہاں بیٹھیں، کوئی 100 سال کی، 50 سال کی، یا کوئی پلاننگ کریں، تو ان کے پورے میسج دیا جائے کہ حج جو ہے یہ ایک امت مسلمہ کا بہت بڑا تہوار تو ہے ہی ہے، لیکن وہاں سے جو بات ہونی ہے نا امت مسلمہ نے وہ کرنا ہے۔ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھنا جب آپ پر زوال آتا ہے نا، تو پھر چاہے اقوام متحدہ ہو، چاہے او آئی سی ہو، چاہے کوئی عرب لیگ بنا لیں یا کسی اور نام سے کوئی تنظیم بنا لیں، آپ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جو ہے نا کمزور ہیں اور آپ کو طاقتور کی بات ماننی پڑتی ہے۔ اقوام متحدہ حالیہ جو اقدامات ہیں امریکہ کے، خاص طور پہ ٹرمپ کی زیر قیادت، تو اس سے تو یہ ثابت ہوا ہے کہ اقوام متحدہ کو بالکل زیرو کر کے رکھ دیا ہے۔ اب پیس بورڈ کی وجہ جی سے بالکل بالکل، انہوں نے بورڈ آف پیس بنایا ہے، اپنی مرضی کے ممالک اس میں شامل کیا ہے، اپنی مرضی کے ممالک کو سائڈ پہ کیا ہے، اور اپنی مرضی کے احکامات اس میں دے رہے ہیں اور اپنے مقاصد پورے کر رہے ہیں۔ اب دنیا جو ہے وہ طاقتور کی زبان سمجھتی ہے، یہ بدقسمتی ہے اس دنیا کی، لیکن طاقتور کی زبان سمجھتی ہے۔ یہ جو حج کا آپ نے ذکر کیا نا، دیکھیں حج کی جو عبادت ہے اس کا تو مقصد ہی یہی تھا کہ مختلف علاقوں سے آئے ہوئے جو مسلم امت کے جو نمائندے ہیں وہ آپس میں ملیں، آپس میں تجارت بھی کریں۔ قرآن میں یہ بھی ہے کہ آپ مال تجارت بھی لے کر آئیں اور وہاں پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں، سنیں، اور ایک وحد ملت کا جو ایک تصور تھا اس کو اجاگر کریں۔ تو حج بھی ہمارا جو ہے وہ بس ایک عبادت کی حد تک رہ گیا، ایک رسم کی حد تک رہ گیا، اور ایک جو مل کے کرنے کا کام تھا اس سے امت دور ہو گئی۔ سر پر میرا جو بنیادی دکھ ہے، جو ایک میں محسوس کرتا ہوں کہ ہر بندہ ہی محسوس کرتا ہے، پر آغاز کہاں سے ہوگا؟ کیسے کریں گے؟ کون کرے گا؟ دیکھیں آغاز تو اس ہم اصل امت میں نے نا خود ہی کرنا ہے۔ اپنی نالائکیوں کو اللہ کے کھاتے میں معذرت کے ساتھ ڈال دیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، لیکن حدیث پاک ہے کہ تقدیر کو بھی جو دعا ہے، جو کوشش ہے، وہ بدل دیتی ہے۔ نہیں دیکھیں دعا جو ہے نا اپنی جگہ پہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو جب منظور ہوگا تو ظاہر ہے وہی ہوگا، دعا اور کوشش، لیکن اسٹرگل۔ لیکن اپنی جو کمزوریاں ہیں، اپنی جو نالائکیاں ہیں، اس کو اللہ کے کھاتے میں ڈالنا، یہ تو دین کا منشا کبھی بھی نہیں رہا۔ اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے، آپ کو یاد ہے بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کے نبی نے یہ کہا کہ آپ چلے جائیں فلاں جگہ پہ جا کے حملہ کریں، اللہ تعالیٰ نے فتح آپ پر لکھ دی ہے، اور انہوں نے آگے سے کہا کہ لڑے اللہ اور اس کا نبی۔ تو جب آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ خود کچھ کر سکیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد لازمی طور پر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آنے کی اپنی ایک سنت ہے، اپنا ایک طریقہ ہے، اور وہ مدد اسی کے لیے آتی ہے جو اپنا آپ قربان کرتا ہے، اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے مسلمانوں کا کوئی جو ہے وہ نجات دہندہ باہر سے نہیں آنا، وہ مسلمانوں کے اندر سے ہی پیدا ہونا ہے، اور میرا اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی آگاہی، اس کا شعور جو ہے وہ آگے بڑھاتے رہیں، اور ہم تعلیم کے ذریعے سے اور تذکیر کے ذریعے سے اور یاد دہانی کے ذریعے سے، میں آپ کو یاد کراؤں، آپ مجھے یاد کرائیں، ہم سارے مل کے اس قوم کو یاد کرائیں۔ لیکن سر آپ نہیں سمجھتے، مثلا اگر ہم تھوڑی پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں جتنے ادارے ہیں ماشاءاللہ، لیکن اتنے تھنک ٹینک نہیں ہیں، سوچ بچار کرنے والے گروپ ایسا فورم ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں جتنے زیادہ تھنک ٹینک ہوں گے اتنی زیادہ آؤٹ پٹ آ سکتی ہے کہ جنہوں نے کام کرنا ان کو کام کا لائحہ عمل دیا جائے۔ یہ دیکھیں یہ زوال کی نشانی ہے نا، کہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، لوگ علمی بحثیں نہیں کرتے، اور اگر کہیں بحث مباحثے میں پڑھتے بھی ہیں تو وہ ذاتیات پہ اتر آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سوچ ہے، ایک تنگ نظری کی سوچ ہے، اپنے مسلک سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی چھوٹی چھوٹی جو ان کے باعث یا ان کے تعصبات ہیں اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں لوگ۔ تو یہ زوال کی ہی ساری علامتیں ہیں۔ اگر ہمارے یہاں پہ پڑھنے کا رواج ہو جائے، لوگ علم حاصل کریں، علم کی ترویج کے لیے جو ہے وہ کوششیں کریں، تو پھر تھنک ٹینک بھی بنیں گے، پھر مل بیٹھ کے جو ہے وہ مسائل کا ادراک بھی ہوگا، مسائل کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہوگی، اور اس کے بعد اس کے سلوشن کے لیے، اس کے حل کے لیے بھی کوششیں ہوگی۔